رافضی کیا کہتے جو صحابہ کے منکر ہے؟ وہ کہتے دیکھیے صاحب، تم صحابہ کے بارے میں جب کہتے ہو کہ ان کو بھی مانو، تو ان میں تو خود آپس میں اختلاف تھے، ان میں تو خود آپس میں جھگڑے تھے۔ بھائی جمل ہوئی، حضرت علی سے لڑے گئے، کتنی شدید جنگ ہوئی، کتنے لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے۔ جنگ صفین ہوئی، امیر معاویہ کو بھی تم صحابی کہتے ہو، معاویہ کے ساتھی کو بھی صحابی کہتے ہو، اور صاحب دیکھو جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، علی کے خلاف آئے، حضور نے علی کے بارے میں یہ فضیلت بتائی، وہ فضیلت بتائی، پھر وہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں مولا علی کی فضائل، اور اس سے آپ کے سامنے یہ نتیجہ رکھتے ہیں کہ جو مولا علی سے لڑے وہ سب معاذ اللہ مرتد و کافر ہو گئے۔ کچھ تو بے باک یہ کہتے کہ منافق تھے، اور کچھ اور زیادہ بے باک ہوتے تو سیدھا کہتے کہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف ان کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علم غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے صحابہ میں جھگڑا اور اختلاف ہوگا؟ تو نبی کو تو معلوم تھا۔ کیا چلو نبی کو نہیں معلوم تھا، وہ سکتا بھی اس میں ایک وہ طبقہ کود جائے جو کہے بھئی رسول کو غیب نہیں ہوتا، تو اللہ کو تو غیب تھا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ پوری آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم آگے کرنے والے ہو اللہ اسے خوب بہتر جانتا ہے۔ یعنی گویا اللہ اس میں بیان کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو اختلاف ہوں گے، جو جھگڑے ہوں گے، وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ کیوں؟ تمہارا آپس میں لڑنا اور ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آنا اور ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی وہ منصب ہے کہ آپس کے تمہارے اختلاف کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ کسی باپ کے دو بچے لڑ رہے ہو، تو بچوں کے لڑنے کی بنا پہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی پراپرٹی سے یا اپنے گھر سے بے دخل نہیں کر دیتا، یہ ہے کہ وہ سمجھاتا ہے کہ بھائی لڑو مت، اور نہ ہی وہ دو بیٹوں کے لڑنے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا باپ سے رشتہ ہی نہیں رہا، کیوں؟ دونوں بیٹے بڑے لڑاکو ہوئے لڑتے رہتے ہیں، تو یہ احمقانہ بات ہے۔ تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جو کرنے والے ہو ہم جانتے تم کیا کرو گے۔ اور آئیے اب حدیث دیکھ لیجئے، اس کی تائید قرآن نے تو کر دی، مگر آقا نے بھی واضح طور پر حدیث میں بیان کیا کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، مگر ان کا معیار، ان کا درجہ کیا ہوگا۔ آئیے یہ حدیث دیکھیں، اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، روایت کرنے والے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ وان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر ابن خطاب سے روایت وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، سألت ربی عن اختلافی اصحابی من بعدی، آقا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا۔ اور حدیث کے ایک ایک الفاظ پہ غور کیجیے آپ، سألت ربی، میں نے اپنے رب سے پوچھا، سألت ربی عن اختلافی اصحابی، میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا، اور اختلاف کب ہوگا؟ من بعدی، میرے بعد۔ حضور یہ جانتے تھے کہ میرے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا، تو کہتے میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تو کیا فرماتا ہو، کیا حکم ہے میرے صحابہ کے بارے میں؟ فَأَحْوَى إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی، آقا فرماتے، اور مجھے کہا یا محمد، اے محمد، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعدها اقوى من بعد، فرمایا کہ اے محبوب تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان میں روشن چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، سب روشن ستارے آسمان میں۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ بعدها اقوى من بعد، ان میں فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے بعض سے قوی اور بلند ہے، ان میں درجے افضلیت کے، جو مقام ابو بکر کا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں، جو عمر کا ہے وہ بعد والے صحابہ کا نہیں، جو شیخین کا مقام ہے وہ کسی صحابہ کا نہیں۔ درجے ہیں کہ پہلے درجے پہ خلفائے راشدین ہے، 4 صحابہ، 4 میں پھر شیخین سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہے، پھر اصحاب احد ہے، اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ والے ہیں، بیت رضوان والے، یہ مطلب درجے ہیں صحابہ کے، اس طرح کل 10 درجات بیان کیے گئے، تو ان میں بعض فضیلت سے ایک دوسرے سے بلند ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ نور، مگر سب کے سب میرے نزدیک نور ہدایت ہے۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے سب کا درجہ یکساں ہے، افضلیت میں کوئی دوسرے سے آگے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، اے میرے محبوب فکر نہ کر، ان میں آپس میں اگر اختلاف بھی ہو جائے تو تیرے صحابہ میں جو جس موقف کو اختیار کر لے میرے نزدیک وہ حق پر اور ہدایت پر ہوگا۔ اس کا جو بھی موقف ہوگا وہ اپنے نزدیک، وہ میرے نزدیک وہ اپنے موقف پر حق پر ہوگا۔ پتہ چلا امیر معاویہ کا موقف اپنا تھا، اللہ کے نزدیک وہ بھی حق تھا۔ مولا علی کا موقف اپنا تھا، وہ بھی اللہ کے نزدیک حق پر تھا۔ حضرت زبیر حضرت طلحہ سے علی کی جنگ ہوئی، ان کا اپنا موقف تھا، وہ اپنے موقف پر جو بھی تھے اللہ کے نزدیک وہ بھی حق پر تھا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو پتہ کیا چلا اس سے کہ ان میں جو اختلاف ہو، ان کے جو آپسی کے معاملات ہو، اللہ کے نزدیک سب اپنی اپنی جگہ ہدایت پر ہے۔ ہماری بعد والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان میں سے جن کا بھی موقف اختیار کر لو وہ بھی حق پر ہوگا۔ تو ہمیں صرف صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے، ہر صحابی کا ہمیں احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے ہمارا عقیدہ جو ہمارے اماموں نے بیان کیا، جس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں جو کچھ بھی اختلاف ہوا، حق اس میں علی حق پر تھے۔ امیر معاویہ سے جو ہوا وہ خطائے اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہے کہ جب میری امت کا کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کسی مسئلے پہ غور و فکر کرتا ہے اور ایک موقف اختیار کرتا ہے، اگر وہ صحیح موقف پر پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا جو اللہ رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر اس سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہو جائے، وہ اللہ رسول کی منشا تک نہیں پہنچا، تو آقا فرماتے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کو 1 نیکی ملتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے تو غلطی ہوئی، خطا ہوئی، پھر نیکی کیوں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جو دین میں جستجو کی، اپنے اس موقف کے لیے جو اس نے تحقیق کی، اللہ اس تحقیق اور جستجو کی بنیاد پر اس کو اجر دیتا ہے۔ تو امیر معاویہ اس اعتبار سے 1 اجر کے مستحق ہے اور مولا علی 2 اجر کے مستحق ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی، اس پر بھی ثواب ہے۔